یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کی جو پیدائش ہوئی تھی 135 ہجری 135 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور 200 ہجری میں آپ کا وصال ہے. آپ بچپنے سے جب سے پیدا ہوئے آپ کی فطرت میں اسلام تھا. آپ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے مگر ان کے نیچر میں ان کے فطرت میں اسلام تھا. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو یہ عیسائیت سے بالکل دور, عیسائی مذہب ان کے ماں باپ کا تھا تو ہر طرح سے انہوں نے چاہا کہ عیسائی مذہب کی طرف جائیں, لیکن آپ نے قبول نہیں کیا کسی صورت میں. پھر زبردستی ایک عیسائی پریچر کے پاس بھیج دیا چرچ میں. تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا ہی چھوڑ دیا. وہ عیسائی ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کا انتقال ہو جائے, تو اس نے موقع دیا کہ تم جانا چاہو چلے جاؤ. آپ بھاگ گئے اور غائب ہو گئے. ماں باپ بہت مانتے تھے, اکلوتی اولاد تھے اپنے ماں باپ کے. اسی شرط پہ واپس آئے تو میں تو مسلمان بنوں گا لیکن آپ لوگوں کو بھی مسلمان بننا ہوگا. تو والدین نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ, ہم سب مسلمان ہوں گے. یہ دنیا کے اندر واحد بچہ ہوگا جس نے سب سے پہلی تبلیغ میں اپنے ماں باپ کو مسلمان بنایا. اور اس کے بعد یہ ایمان لائے تھے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پہ. امام علی رضا ہی نے ان کی تربیت فرمائی ہے, یعنی امام علی رضا نے تربیت فرمائی اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو پڑھایا ہے. امام اعظم کے بہترین شاگرد ہیں اور امام علی رضا نے ان کی تربیت, ان کا دیکھ بھال, ان کو اسلام سکھایا. اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آپ مرید ہوئے. اور یہ اتنی بڑی بارگاہ اس کے بعد ہوئی, اتنی بڑی بارگاہ ہوئی. آپ خود سوچئے کہ جس کی تربیت امام علی رضا کریں, آپ خود سوچئے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھائیں تو اس کے اندر کتنے کمالات آ جائیں گے. اسی لیے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ پر ہم اور آپ آ جائیں, ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے. یہاں امام احمد ابن حنبل بھی آیا کرتے تھے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جن کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ دو بزرگوں کو ہم نے ایسے ہی دنیا میں تصرف کرتے, کنٹرول کرتے, یعنی لوگوں کی بات سنتے, لوگوں کی مدد کرتے پایا. دو بزرگوں کو قبر میں ایسے ہی ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے. ایک شیخ عبد القادر جیلانی, ایک حضرت معروف کرخی. یہ دونوں کے دونوں قبر میں رہ کر کے اسی طرح تصرف کرتے ہیں, اسی طرح مدد کرتے ہیں جیسے دنیا میں یہ مدد کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ اس سے اور اندازہ لگائیے یہ کتنے بڑے ولی ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, اس کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے آ کے چلہ کیا تھا. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ولیوں کو بلندی ملتی ہے, ولیوں کو عروج ملتا ہے. اس مقام کا نام حضرت معروف کرخی. اسی لیے ایک ولیوں کی زبان میں فارسی میں ایک بات کہی جاتی ہے, نگہدار از آفات چرخی بے حق حضرت معروف کرخی. اگر یہ کسی کو لکھ کر کے دے دیا جائے, کسی کو اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ بے خوف لوگ ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ ایک بار بیمار پڑے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر جو تھا وہ آیا, تو ڈاکٹر آیا, اس نے دیکھا بہت بڑا, یعنی بغداد کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا. اس نے آ کر کے دیکھا, کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ کو کئی روز سے میں دوا دے رہا ہوں لیکن آپ کو فائدہ نہیں. کہ بات یہ ہے میں مسلمان ہوں اور تو دیکھ رہا ہوں تیرے اندر ایمان کی چمک ہے, اب تک تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو آج کلمہ پڑھے, آج میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کیونکہ اس کے خیال میں اسلام سے ہمدردی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ اندر جو ایمان کی چمک ہے اسے بھی دیکھتے تھے, کفر کی تاریکی کو بھی دیکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ کسی کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف کیسے لایا جاتا ہے. آج اللہ نے اس بارگاہ میں ہمیں لا کر کے رکھا ہے جس بارگاہ پر ولیوں نے ناز کیا, اور یہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ناز کیا ہے.